ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر اور ولی لکھا ہے، سبز پاتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سبز پاتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے، ساری جنت میں درود پڑھو محمد والے محمد۔ سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب برائے اہل نظر معتبر ابو طالب برائے اہل نظر معتبر ابو طالب سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب۔ یہاں شعر دیکھیں گے کہ جو بدگمان ہیں ان کو معاف کر دیجئے، جو بدگمان ہیں ان کو معاف کر دیجئے، خدا شناس مسیحا نظر ابو طالب خدا شناس مسیحا نظر ابو طالب وہ جہاں پلی ہے اور رسالت بھی اور امامت بھی، جہاں پلی ہے اور رسالت بھی اور امامت بھی، ہے کائنات میں وہ پہلا گھر ابو طالب، ہے کائنات میں وہ پہلا
گھر ابو طالب اور منافقین کی سازش ہو یا وہی خدا منافقین کی سازش ہو یا وہی خدا ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب خدا کے نور سے معمور ہے علی و نبی خدا کے نور سے معمور ہے نبی و علی ان آئینوں کے ہیں آئین اگر ابو طالب ان آئینوں کے ہیں آئین اگر ابو طالب اور میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب علی سے لے کر حسن عسکری کے دور تلک علی سے لے کر درود پڑھو محمد والے محمد پر علی سے لے کر حسن عسکری کے دور تلک نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب سیاہ رات میں درود پڑھو محمد والے محمد 4 میں سے سماعت فرمائیے کہ جہاد حق میں شہادت کی آرزو کر کے جہاد حق میں شہادت کی آرزو کر کے بقائے دین پیمبر کی جستجو کر کے بقائے دین پیمبر کی جستجو کر کے حسین تیرے سوا کس میں اتنی ہمت ہے حسین تیرے سوا کس میں اتنی ہمت ہے نماز عصر پڑھے خون سے وضو کر کے نماز عصر پڑھے خون سے وضو کر کے ایک نعرہ صلوات بھیج دیے گا کہ جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا
جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا اس کے پہلو میں سکینہ کا چچا بیٹھ گیا. جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا اس کے پہلو میں سکینہ کا چچا بیٹھ گیا. اور فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب, فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب. مادر شے کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا, مادر شے کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا. اور میں خیالوں ہی خیالوں میں درے جنت پر, میں خیالوں ہی خیالوں میں درے جنت پر خاکے عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا, خاکے عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا. جب کھڑے ہو گئے عباس جری دریا پر, جب کھڑے ہو گئے عباس جری دریا پر خوف کے مارے دل اہل جفا بیٹھ گیا, خوف کے مارے دل اہل جفا بیٹھ گیا. اور کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا ہر کا نصیب, کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا ہر کا نصیب, آ کے شبیر کی چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا, آ کے شبیر کی چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا. ایک نعرہ صلوات بھی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم, ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا, جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا. جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا اس کے پہلو میں سکینہ کا چچا بیٹھ گیا. ایک نعرہ صلوات. اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب عارف صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں منظور نذران عقیدت پیش کریں. جناب عارف صاحب ایک نعرہ صلوات بھیجیے گا. کہ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر, عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی. عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی. میں وقت کا شبیر ہوں چپ رہنے دے مجھ کو, میں وقت کا شبیر ہوں چپ رہنے دے مجھ کو. گر بن گیا عباس قیامت نہ رکے گی, گر بن گیا عباس قیامت نہ رکے گی. ایک نعرہ صلوات. اب میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب و احترام سے جناب عارف صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں منظور نذران عقیدت پیش کریں. 4 میں سے دیکھیے گا ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. آئیے فرش عزا شہ کا بچھایا جائے, آئیے فرش عزا, آئیے فرش عزا شہ کا بچھایا جائے. اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلایا جائے. آئیے فرش عزا شہ کا بچھایا جائے, اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلایا جائے. دیکھیے ہمارے یہاں سر کو بلند کر کے چلنا عیب مانا گیا ہے, لیکن اگر کوئی سر کو بلند کرنا چاہے کہا ہے کہ سر کو جھکا کے ہمیشہ چلیے تاکہ تکبر نہ آنے پائے. لیکن اگر کسی کے چاہے دل کے ہم سر کو اٹھا کے چلنا چاہیں تو اس کے لیے درود پڑھیں 2 مصرے. آئیے فرش عزا شہ کا بچھایا جائے, اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلایا جائے. تو سر بلندی کی اگر دل میں تمنا ہے تو پھر, سر بلندی کی اگر دل میں تمنا ہے تو پھر پرچم حضرت عباس اٹھایا جائے. پرچم حضرت عباس, سر بلندی کی اگر دل میں تمنا ہے تو پھر پرچم حضرت عباس اٹھایا جائے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. ایک مطلب 2-3 شعر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے. 10ویں کے عنوان سے مرحومہ بہت ہی نیک, صوم و صلات کی پابند اور تمام فرائض اپنے انجام دے چکی تھی. زیارت کا بہت شوق تھا ان کو اور زیارت جاتی تھی. بھی وقار بھائی سے بات ہو رہی تھی تو ابھی بھی مطلب یہ لاک ڈاؤن میں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی جب سے لاک ڈاؤن لگا, اور پوری تیاری تھی زیارت پہ جانے کی, لیکن مرحومہ نہیں جا پائیں اور سیدھے
جا کے بذات خود اپنے امام سے مل گئیں. وقار بھائی نے بتایا تھا کہ پوری تیاری تھی انشاءاللہ، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا پائیں، اور مرحومہ کے درجات کو پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں بلند کریں. تو آئیے اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اسرار فاطمہ بنت شبیر حسن کی روح کو آپ لوگ پڑھ کے بخش دیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. مرحومہ کے اصالہ ثبات کے لیے 4 مصرے ایک جگنو اورنگ آبادی ہیں، ان کے 4 مصرے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں موت تو موت ہے یہ موت کہاں سنتی ہے، موت موت تو موت ہے، موت تو موت ہے یہ موت کہاں سنتی ہے. نہ سنا لاکھ سلیمان نے مہلت مانگی. کتنی دیر کی مہلت مانگی تھی؟ موت تو موت ہے یہ موت کہاں سنتی ہے. نہ سنا لاکھ سلیمان نے مہلت مانگی. تو یہ فقط فاطمہ زہرا کا شرف ہے جگنو. موت تو موت ہے یہ موت کہاں سنتی ہے. نہ سنا لاکھ سلیمان نے مہلت مانگی. یہ فقط فاطمہ زہرا کا شرف ہے جگنو. در پہ شہزادی کے آئی تو اجازت مانگی. در پہ شہزادی کے آئی تو اجازت مانگی. در پہ شہزادی کے آئی تو اجازت مانگی. میں انہی مصروں کے ساتھ نہایتی ادب و احترام سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسنین باقری صاحب جوراسی قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور رونق فیض ممبر ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ اسرار فاطمہ بنت شبیر حسن صاحبہ کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم یلد ولم یولد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس اور جو آیت آپ کے سامنے پیش کی سورہ
لقمان اس کی 13ویں آیت ہے. اس سے قبل کی آیات اپنے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. اور یہ کہنے کے بعد انشکر للہ کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. وَمَنْ یشکر اور ایک قانون اور ایک اعلان کہ جو بھی شکر ادا کرے، جو بھی اللہ کا شکر بجا لائے. وَمَنْ یشکر جو بھی شکر بجا لائے فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ اس کے شکر بجا لانے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بھی شکر بجا لائے گا اس کا فائدہ خود اسی انسان کو ہے. شکر کرنے والا خود فائدہ اٹھائے گا. اور ومن کفرا اور جو بھی انکار کرے، کفر کرے، شکر بجا نہ لائے، شاکر نہ رہے، اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، فإن اللہ غنی حمید یہ بھی انسان کو معلوم رہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہارے شکریہ کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے. اور اس کے بعد وَإِذْ قَالَ اور پیغمبر سے کہا گیا ہے کہ اس وقت یاد کیجئے قال لقمان جب لقمان نے لابنہ اپنے بیٹے سے کہا. یعنی یہ بھی ایک قرآن کا واقعہ ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. قرآن کے واقعات اور قرآن کے اس طرح کی آیات ہمارے لیے ایک درس بھی ہیں. قرآن خالی واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس واقعے میں ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، جناب لقمان اپنے بیٹے سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. گویا خالی قرآن کا قصہ نہیں ہے، جناب لقمان ہی کا جملہ نہیں، بلکہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو کن کن چیزوں کی جانب متوجہ کرے. پہلا جملہ ہے وَهُوَ يَعِظُهُ اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے ہیں. یعنی ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے. اور نصیحت کیا ہو یہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے. معمولاً ہمارے نصیحت کس طرح کی ہوتی ہے اور قرآن نے نصیحت کا انداز کیا اپنایا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کس بات کی کرتا ہے؟ شاید بہت سی جگہوں پر اس چیز کا تو تصور نہ ہو کہ ابھی اپنے بچے کو بتانا ہے، اس جانب بھی بچے کو متوجہ کرنا ہے. نصیحت یہ ہے یا بنیا لا تشرک باللہ دیکھو میرے لال تم شرک نہ کرو. آج کا تو سب سے بڑا عالمیہ ہے کہ آج اگر جوان بچوں سے پوچھ لیے بہت سے بچوں کی ابھی نہ معلوم ہوگا کہ شرک کا مطلب کیا ہے. یعنی ہے واقعاً ابھی ہفتہ گزشتہ کی بات ہے، میں نے ایک جگہ پر یہ شرک بیان کیا. ایک نوجوان نے آ کر پوچھا یہ آپ نے مجلس میں کئی دفعہ شرک کا لفظ استعمال کیا، شرک کہتے کس کو ہیں؟ یعنی واقعاً حیف ہے کہ ہم اتنی زیادہ مجلسیں کرنے کے بعد آج ایک نوجوان کو یہ نہ بتا پائیں کہ شرک کا مطلب کیا ہے. ایک نوجوان ہم سے آ کر سوال کرے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ جس دین کی اساس و بنیاد ہی شرک کے خلاف رہی، جس دین کی ساری قربانیاں توحید کے لیے تھیں. آج 1400 سال سے جن امام حسین کا ہم غم منا رہے ہیں انہوں نے بھی اسی توحید کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی. اور اتنی بڑی قربانی کی اتنے سال سے یاد منانے کے بعد آج ایک لمحہ فکریہ ہو کہ ہم یہ نہ سمجھ پائے کہ شرک کا مفہوم کیا ہے. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ میرے لال ہرگز شرک نہ کرنا. شرک کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی عنوان سے کسی بھی طریقے سے اللہ کا تم کسی کو شریک نہ سمجھنا، سب کچھ تم اللہ کو سمجھنا، ہر چیز اللہ کے بارے میں یقین رکھنا، سب کچھ تمہارا خدا ہے. شرک کا جو ہمارے مفہوم ہے صرف اللہ دو ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سے درجے ہیں، وہ موضوع نہیں ہے. شرک کا مطلب اللہ دو نہیں ہے، یعنی صرف ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی مخلوق اللہ کی ہے وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کی محتاج ہے. اگر کائنات میں کوئی ذات محتاج نہیں ہے وہ صرف ہمارا پروردگار ہے.
وہ صرف معبود ہے، وہ صرف خدا ہے۔ آغاز یہیں سے ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہ کر رہا ہے کہ میرے لال یا بنیا، اے میرے لال لا تشرک باللہ، دیکھو ہرگز اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ جملہ کہنے کا مقصد ہے کہ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک لقمان جیسی ذات کا بیٹا اللہ کو دو مانتا ہو۔ اگر یہ جملہ کہا ہے کہ شرک نہ کرنا تو صرف پہلا زنا نہیں ہے شرک کا، یعنی دو نہ ماننا، یہ تو پہلی منزل ہے، پہلا زنا ہے کہ ہم کو اللہ کو ایک ماننا ہے، دو نہیں ماننا ہے۔ لیکن اس تاکید کا ایک مفہوم ہے کہ خالی اللہ کو دو ہی مان لینے سے ہم مشرک ہونے سے نہیں بچیں گے، خالی اللہ کے ایک مان لینے سے ہم موحد نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں یہ بھی تو معلوم ہو کہ اس کے آگے ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ توحید کا مطلب، موحد ہونے کا مطلب، اللہ کے ایک ماننے والے ہونے کا مطلب خالی یہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دنیا میں ایک اللہ ہے، کوئی دو خدا نہیں ہے، اور وہ بھی خالی زبان تک ہو، ورنہ کتنی باتیں ہماری شرک کے خلاف ہو، شرک کے مطابق ہو رہی ہو، کتنی باتیں ہماری توحید کے خلاف ہو رہی۔ کہنے کو ہم موحد ہیں، زبان پر ہمارے توحید ہے، زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن عملاً ہم توحید شرک کر رہے ہوں، ہمارے بہت سی باتیں شرک آمیز ہوں۔ یہ مذہب اہل بیت نہیں، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں۔ قرآن نے کہا کہ لا تشرک باللہ، میرے لال دیکھو ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اللہ کا کسی کو شریک نہ سمجھنا۔ حتیٰ تم اگر کوئی عمل کر رہے ہو یہ یقین رکھو کہ ساری الوہیت اور ساری خدائی اور سارے اختیارات اسی کے لیے ہیں۔ اگر لائق عبادت ہے، دنیا میں کسی کی بندگی ہو سکتی ہے، دنیا میں کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، تو صرف تنہا وہ خدا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہیں پر بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ ہم لوگ جو عزاداری کرتے ہیں یا بہت سی چیزوں کو بوسہ دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کو چومتے ہیں، بہت سی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، تو تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے۔ اہل بیت کا بھی ہم لوگ احترام کرتے ہیں، اہل بیت کی ہم لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ایام اعظام عزاداری میں ہم لوگ کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہر چیز کے ہم تعظیم کرتے ہیں۔ علم ہے، اس کا ہم بوسہ دے کر تعظیم کرتے ہیں، تعزیہ ہے، اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے۔ مذہب اہل بیت پر شیعت میں اگر دنیا میں کوئی لائق عبادت ہے صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ بھی ایک امتیاز ہے، البتہ یہ ایک باعث فخر ہے کہ اس در پر آنے کے بعد کوئی بھی کام اگر ہم اللہ کی خوشی کے لیے کریں تو کام چاہے تعظیم کا ہو، لیکن یہی تعظیم اگر خدا کی خوشی کے لیے ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی یہی اگر عزاداری ہم تعظیم کر رہے ہیں، علم کو بوسہ دے رہے ہیں، تعزیے کو بوسہ دے رہے ہیں، ہم عزاداری کا احترام کر رہے ہیں، یہ اگر احترام اور یہ سارے کام اللہ کی خوشی کے لیے ہوں تو تعظیم تو علم کی ہے لیکن عبادت خدا کی ہے۔ یعنی کمال ہمارے لیے ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں خدا کی عبادت ہو جاتی۔ جتنے کام ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھنا اگر ہمارا خدا کی خوشی کے لیے ہو تو یہی ہمارا عبادت ہے۔ ہم حتیٰ مجلس سن رہے ہیں، اگر یہ نیت ہے کہ اللہ کی خوشی ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، تو یہی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف خدا کی، لا تشرک باللہ، دیکھو ہرگز اللہ کا شرک کسی کو شریک نہ قرار دینا۔ اس کے بعد ایک معیار بیان کیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی یہ آیت واقعاً قابل غور ہے کہ قرآن کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں، حتیٰ ظالم بھی اپنے کو ظالم ماننے پر تیار نہیں ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ بھی اپنے کو ظالم نہیں کہتا ہے۔ ظلم اس حد تک بری چیز ہے، اور بالخصوص ہمارے ہاں اس عزاداری کا سب سے بڑا ایک مشن اور تحریک کا ایک مقصد یہی ہے کہ کربلا میں امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ امام حسین ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ جب عزاداری ظلم کے خلاف امام حسین کا قیام تھا، تو آج بھی عزاداری در حقیقت ظلم کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے، ظلم کے خلاف ایک مشن کا نام ہے، ظلم کے خلاف ایک آواز کا نام ہے۔ جب یہ عزاداری ظلم کے خلاف آواز کا نام ہے، تحریک کا نام ہے، تو یہ بھی قابل غور ہوگا کہ جب عزاداری ظلم کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایسی تحریک میں کسی ظالم سے کوئی توقع کی جائے۔ ظلم کے خلاف تحریک میں کسی ظالم سے کوئی توقع کی جائے تو یہ توقع بیجا ہے۔ بھائی جو مشن ہی ظلم کے خلاف ہے، ظالم کے خلاف ہے، اس میں آپ یہ سوچیں کہ ظالم آ کر آپ کا ساتھ دے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس دن وہ آ کر آپ کا ساتھ دے گا اسی وقت ساتھ دے پائے گا جب ظلم کو چھوڑ دے گا۔ تو جب تک وہ ظالم ہے تو ظالم سے کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے قرآن کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں شرک ہے۔ آج خالی ظلم کا مطلب کسی کا گلا کاٹ لینا نہیں ہے، ظلم کا مطلب خالی کسی کو ستانا نہیں ہے۔
اگر ان چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں اسلام کی نگاہ میں، اگر ہماری نگاہ میں یہ ساری چیزیں بری ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ معمولی ظلم ہے، یہ ظلم کے معمولی نمونے ہیں۔ ہماری نظر میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ آج جو انسان کسی کے قتل کو جائز نہیں سمجھتا ہے، کسی کو مار دینے کو ظلم سمجھتا ہے، کسی کو قتل کر دینے کو ظلم سمجھتا ہے، اس کے لیے قرآن پیغام دے رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں اگر ظلم کو دیکھنا ہے تو سب سے بڑا ظلم تو یہی شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو انسان کا مشرک ہو جانا ہے۔ اور یہ گویا جب قرآن نے کہا ہے تو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جب سب سے بڑا ظلم شرک ہے تو یہ بھی یقین ہے کہ سب سے بڑا ظالم اللہ کی نگاہ میں مشرک ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں کوئی اگر سب سے بڑا ظالم ہے اس آیت کی روشنی میں تو مشرک ہے۔ جب اللہ کی نگاہ میں مشرک سب سے بڑا ظالم ہے تو پھر کم از کم ایک اہل بیت کا چاہنے والا عزادار حسین کسی ظالم سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک اہل بیت کا پیروکار کسی ظالم سے سمجھوتا کر لے نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد کی آیت تھی جو میں نے ابتدا میں عرض کی، بچوں کے لیے ہے، نوجوانوں کو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تمام انسانوں کو نصیحت کی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہمارا پیغام ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کس چیز کے بارے میں؟ کس چیز کے لیے؟ ماں باپ کے بارے میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہماری نصیحت اور ہمارا پیغام، ہماری وصیت تمام انسانوں کے لیے ماں باپ کے بارے میں کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ قاعدے سے پیش آؤ، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو۔ ابھی ایک سوال تھا کہ بھئی کیا ماں باپ کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ان کی زندگی تک ہے، یا مرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی فریضہ ہے، یا مرنے کے بعد بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے، یا مرنے کے بعد بھی ماں باپ سے ہم سے کوئی مطلب ہے؟ عملاً ہوتا یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے، جب تک ہیں، تب تک تو احترام ہے، لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو پھر کسی حد تک آہستہ آہستہ معاملات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ پہلی چیز عرض کروں گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تمام انسانوں کو نصیحت کی ہے ماں باپ کے بارے میں، اور ان ماں باپ کا دونوں کا احترام ہے، دونوں کا مرتبہ ہے، دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کی ویلیو ہے، دونوں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر کسی نے واقعاً تمہارے لیے زیادہ زحمت کی ہے، زیادہ مشقت برداشت کی ہے، تمہارے لیے زیادہ امتحانات دیے ہیں، تو وہ باپ کے مقابلے میں ماں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ماں باپ دونوں کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ماں وہ ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس نے تو 9 مہینے جو امتحان دیا ہے، جو سختیاں برداشت کی ہیں، جن زحمتوں سے گزری ہے، جن مشقتوں سے گزری ہے، اس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اس کو تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ 1-2 دن نہیں ہے، 9 مہینے کا مرحلہ ہے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ یہ سختی ہی ہے جس کے جانب قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے، یہ سختی ہی ہے جس کو قرآن کریم کی آیت بیان کرے، چونکہ عام مخلوق نہیں سوچ سکتی ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب آدمی خود وہاں پر پہنچتا ہے تو شاید سمجھ میں آ جائے، لیکن جب ہم مردوں کو وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے تو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کیسی مصیبت آتی ہے، کس سختی سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کہنے کا حق ہے کہ مثلاً ایک بچے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ماں باپ ہمیں کیوں ڈانٹتے ہیں، ایک نوجوان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ماں باپ کیوں روکتے ہیں، ایک نوجوان کے آج کے زمانے میں جب دنیا کی ترقی کا زمانہ ہے، بہت زیادہ سمجھائیے تو یہ سوچتا ہے کہ ہمارے لیے پابندیاں لگا رہے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں، ہمیں روک رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ آج اکثر بچوں کا یہی ہوتا ہے، اکثر نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ ہم تو جوان بھی ہو گئے ہیں، تب بھی جس چیز پہ ہمیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اتنا موبائل نہ کھیلو، اتنا زیادہ گیم نہ کھیلو، اتنے زیادہ کارٹون نہ دیکھو پڑھ لو۔ یہ ساری رکاوٹیں اگر باپ اپنی اولاد کے سامنے کھڑے کرتا ہے تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ بہت سے کاموں سے اگر ماں باپ سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جب یہی بیٹا باپ بنتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں وقت جو باپ سمجھاتے تھے کس لیے سمجھاتے تھے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی خود باپ بنتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ابا کیوں سمجھاتے تھے، بابا کیوں سمجھاتے تھے، والد کیوں سمجھاتے تھے۔ چونکہ ہم اس منزل پہ ابھی نہیں پہنچے ہیں لہذا سمجھ میں آنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک جملہ اپنے بچوں کے لیے عرض کروں کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس میں بعد میں پچھتانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کا ایک امتیاز یہ ہے کہ ہمارے دین نے وقت پر وہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ اگر واقعاً تم اسلام پر عمل کر رہے ہو، اسلام کو فالو کر رہے ہو، اسلام کے حساب سے زندگی گزار رہے ہو تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہیں بعد میں ہاتھ ملنا پڑے۔
ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ پچھتانا ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جن کے دین میں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہ ہو، ماں باپ کی کوئی ویلو نہ ہو، ماں باپ کے سلسلے میں کوئی تاکید نہ ہو۔ لیکن جب ہمارا دین پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تم ماں باپ کی بات مانتے رہو، ماں باپ کی مخالفت نہ کرو، ماں باپ کے حساب سے چلو، یہ اسی لیے کہا ہے کہ تاکہ تمہیں جوان ہونے کے بعد میں پچھتانا نہ پڑے، جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تب افسوس نہ کرنا پڑے، بعد میں نہ کہو کہ کاش ہم نے اس وقت اپنے پاپا کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کاش اس وقت ماں کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ آج ہوتا ہے، یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک ہم وہاں پر نہ پہنچے، لیکن جب پہنچ جاتے ہیں تب کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن اکثر معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ تو خیر اگر باپ کے لیے ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اس منزل سے گزر رہی ہے کہ آدمی نہیں سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مرحلہ ایک مرد کے سامنے کم از کم آنا ہی نہیں ہے، تو جو تکلیف اس کے لیے ہے، جو پریشانی اس کے لیے ہے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ لیکن قرآن کی یہی آیت پیغام ہے کہ معمولی زحمت نہیں ہوتی ہے، معمولی مشقت نہیں ہے، معمولی دشواری نہیں ہے، ایک بہت سخت مرحلہ ہے جس سے وہ گزر رہے ہو۔ خالی یہ 9 مہینے نہیں ہیں، بلکہ اس 9 مہینے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ حملت ہو، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ یہ جملہ بھی ہے کہ یعنی صرف وہی مرحلہ نہیں ہے، صرف وہی ٹائم نہیں ہے، وہی 9 مہینے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی تم اگر دنیا میں آ گئے ہو تب بھی ماں سے بے نیاز نہیں ہو گئے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تمہیں ماں کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم اب زندہ رہ لو گے، ایسا نہیں ہے کہ تم اب جی لو گے۔ ہو سکتا ہے جوان ہونے کے بعد کبھی کبھی جوان کو یہ احساس ہو کہ ماں باپ اگر ساتھ بھی نہ دیں تب بھی کچھ حرج نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارا ساتھ نہ دیں تو ہم تو اتنے تو جوان ہو ہی گئے ہیں کہ زندگی گزار لیں گے، اتنا تو ہم نے دنیا میں سیکھ ہی لیا ہے کہ ہم اپنا پیٹ بھر لیں گے، اتنا تو ہمیں معلوم ہی ہو گیا ہے کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے سیکھنے کے بعد، آگے بڑھنے کے بعد، ہاتھ پیر نکلنے کے بعد۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال کم از کم شروع کے ایسے تھے کہ اگر یہ ماں تمہیں سہارا نہ دیتی تو زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ آج تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارا ہی شروع کا ٹائم ایسا تھا کہ اگر ماں باپ نے تمہیں سہارا نہ دیا ہوتا تو اللہ تو سب کچھ ہے، لیکن وہ سب کچھ بھی اگر اس نے تمہیں باقی رکھا ہے، سہارا دیا ہے تو ماں باپ کے ذریعے سہارا دیا ہے۔ 2 سال تمہیں پالا ہے، 2 سال تمہیں سہارا دیا ہے، 2 سال تمہیں آغوش میں رکھا ہے، 2 سال تمہیں چلنے پھرنے کے لائق بنایا ہے۔ وہ 2 سال جب تمہاری زبان بھی نہیں چلتی تھی، وہ 2 سال جب تم اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے، وہ 2 سال جب تمہارا دل کیا چاہتا ہے اسے اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے، کب تم بھوکے ہو اس کا اظہار بھی کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں تھی، کب تم پیاسے ہو اس کی اظہار کرنے کی صلاحیت بھی تمہارے اندر نہیں ہے۔ اگر تمہاری بھوک و پیاس اور تمہاری ضرورتوں کو کوئی جانتا تھا تو یا تو خدا کی ذات تھی، اور اسی خدا نے اگر کسی کو تمہاری ضرورتوں کے لیے ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکے، وہ تمہاری ماں تھی۔ دوسرا تو سمجھ میں نہیں سکتا تھا تم کب پیاسے ہوئے ہو، دوسرا تو سمجھ میں نہیں سکتا تھا کب بھوکے ہوئے۔ یہی ایک ماں ہے کہ جسے احساس ہو جاتا تھا تم بھوکے ہو، اور 1-2 دن نے اس نے 2 سال اس طریقے سے گزارے ہیں، اس کے بعد تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اس کے بعد تم کچھ کہنے کے لائق ہوئے، اس کے بعد کسی اشارے کے لائق ہوئے۔ جس وقت تم دنیا میں آئے ہو تم تو ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتے تھے، تم تو زبان بھی نہیں چلا سکتے تھے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یہ مکمل 2 سال ہیں جو تم ماں سے وابستہ رہے ہو، اور اسی وابستگی میں تم اس لائق ہوئے ہو کہ بعد میں آنکھ کھول کر دیکھ سکو، اسی 2 سال میں اس لائق ہوئے ہو کہ تمہاری زبان چل سکے۔ حتیٰ تمہیں اگر کسی نے بولنا سکھایا ہے وہ بھی تو تمہاری ماں ہے، کسی نے چلنا سکھایا ہے وہ بھی تو تمہاری ماں ہے، کسی نے اگر کھانا سکھایا ہے وہ بھی تو تمہاری ماں ہے، کسی نے زندگی گزارنا سکھایا ہے وہ بھی تو تمہاری ماں ہے۔ آج تم کچھ بھی بن جاؤ، اگر اپنا ابتدائی مرحلہ تم غور کر لو، میں نے ایک جگہ پر ایک جملہ عرض کیا تھا، یہی 2 آیتیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کا کسی کو شریک نہ قرار دو، مشرک نہ بنو، موحد بنو۔ مشرک نہ ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ دنیا میں سب کچھ اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہے تو ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں خلق کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ سب کچھ ہے تو خالق بھی وہی اللہ ہے، رازق بھی وہی اللہ ہے، پروردگار بھی وہی اللہ ہے۔
قابل غور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. دیکھو ہرگز تمہیں شرک نہیں کرنا ہے, تمہیں مشرک نہیں بننا ہے. خالق بھی اللہ کو ماننا ہے, رازق بھی اللہ کو ماننا ہے, پروردگار بھی اللہ کو ماننا ہے. لیکن وہی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تمہیں مشرک نہیں بننا ہے, تمہیں اللہ کو ایک ماننا ہے, ہر چیز میں ماننا ہے, وہی اللہ شرک سے منع کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ماں باپ کا احترام بھی کرنا ہے, ماں باپ کی عظمت کا قائل بھی ہونا ہے. شاید ان دو آیتوں کا آمنے سامنے بیان ہونا ہمارے لیے پیغام تھا کہ اگر واقعاً تم توحید کو سمجھ سکتے ہو, واقعاً اگر اپنے کو شرک سے بچا سکتے ہو, واقعاً اللہ کو ایک ماننے والے ہو سکتے ہو, اسی وقت ہو سکتے ہو کہ جب تم یہ بھی تو دیکھو کہ اگر اللہ ہمارا خالق ہے تو اس اللہ نے کس کو تمہاری خلقت کا ذریعہ بنایا ہے. اگر تم اللہ کو خالق مان رہے ہو تو اس نے ڈائریکٹ تمہیں پیدا نہیں کیا ہے, اس نے تو تمہارے ماں باپ کو تمہارا خلقت کا ذریعہ بنایا ہے. اگر تمہارا عقیدہ موحد ہو کر کے اللہ رازق ہے تو اللہ نے رزق تمہارے شکم میں نہیں پہنچایا ہے, رازق اللہ ہے لیکن ذریعہ اس نے ماں باپ کو بنایا ہے. پروردگار تمہارا اللہ ہے لیکن تربیت میں بھی اس نے ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے. اب اگر شرک سے منع کیا ہے اور اس کے فوراً بعد ماں باپ کی اہمیت کو بیان کیا, اس کا ایک راز یہ ہے کہ واقعاً تمہیں اسی خالق کو ماننا ہے, واقعاً اسی رازق کو ماننا ہے, واقعاً اسی پروردگار کو ماننا ہے, واقعاً اسی خدا کو ماننا ہے. لیکن تمہاری کمزوری یہ ہے کہ جسے تم اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لو, پہچان بھی نہیں سکتے ہو, اللہ کو ایک ماننا بھی ہے جسے ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے, جسے ان محسوسات سے کبھی محسوس بھی نہیں کر سکتے. پھر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم کو کس ایک اللہ کو ماننا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کس ایک خالق کو ماننا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کس ایک رازق کو ماننا ہے؟ شاید اپنے کو پہچانوانے کے لیے بعد میں ماں باپ کی اہمیت اور ماں باپ کے سلسلے میں حکم دینے کا ایک راز یہ ہو کہ اگر واقعاً اللہ کو ماننا چاہتے ہو جو اللہ تمہارے سامنے نہیں آیا ہے, لیکن اللہ نے کچھ نمونے تمہارے سامنے ایسے رکھے ہیں کہ پہلے آؤ ان کی اہمیت کو سمجھو تاکہ معلوم ہو کہ حقیقی خالق کی عظمت کیا ہوتی ہے. جو خلقت میں ذریعہ بنا ہے, گویا پہلے اس کے احترام کو سمجھ لو, پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لو, پہلے اس کے حقوق کو ادا کر لو, تب معلوم ہوگا حقیقی خالق کون ہوتا ہے. جو رزق میں تمہارا ذریعہ بنا ہے, جس نے تمہیں رزق بچپنے میں پہنچایا ہے, پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لو, تب معلوم ہوگا حقیقی رازق کسے کہتے ہیں. جس نے 2 سال تمہیں پالا ہے, تمہاری تربیت کی ہے, پہلے اس مربی کی اہمیت کو سمجھ لو, تب معلوم ہوگا حقیقی پروردگار کسے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم, ایک جملہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے بچپنے کے خالق کی اہمیت کو نہ سمجھ پائیں جو ذریعہ خلقت ہے, اگر اپنے بچپنے کے ذریعے خالق کو نہ پہچان پائیں تو یقیناً حقیقی خالق کو نہیں پہچان سکتے. جس نے بچپنے میں ہمیں رزق پہنچایا ہے, جب اس رازق کو نہ پہچان پائیں تو حقیقی رازق کو کیا پہچانیں گے؟ اور یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, یہ 2 سال کا مرحلہ ہے. اس کے بعد قرآن یہ بھی کہتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو, اور صرف یہ نہیں کہا کہ میرا شکر ادا کرو, وَلِوَالِدَيْكَ, اپنے ماں باپ کے بھی شکر ادا کرو. یہاں پر بھی آمنے سامنے دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے, تمہیں اللہ کا شاکر ہونا ہے, تمہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اس کا شکر ادا کرو, لیکن اپنے شکریہ کے بعد ماں باپ کے شکریہ کا حکم دینے کا شاید مقصد یہی ہے کہ جس اللہ کو تم نے نہیں دیکھا ہے, اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے آؤ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو, تب اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو. پہلے آؤ ماں باپ کے شکریہ میں کامیاب ہو جاؤ. اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ اگر ہم آج اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کر پائیں تو یقین رکھیے کہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. آج کے زمانے میں کہہ دینا بہت بڑی بات ہے کہ ہم تو ترقی یافتہ ہیں, ہم اس زمانے کے دین ہیں, ہمارے باپ پرانے زمانے کے تھے, آج دنیا تو چاند پہ پہنچ چکی ہے, آج دنیا ستاروں کے سیر کر رہی ہے, آج دنیا فضاؤں میں پہنچ چکی ہے. ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے, ہم کہیں بھی پہنچ جائیں, جب تک ہمیں انسانی اقدار سے آشنائی نہ ہو یہ ساری ترقی بیکار ہوتی ہے. وہ ترقی کس کام کی جو ہمیں انسانیت سے گرا رہی ہو, وہ ترقی کس کام کی جو ہمارے اندر انسانی اقدار کو ختم کر رہی ہو, وہ ترقی کس کام کی جو ایک ماں باپ کے احترام ہمیں نہ سکھا رہی ہو. اس ترقی سے فائدہ کیا ہے کہ جن ماں باپ کی وجہ سے ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے انہی کے احترام کو نہ سمجھ پائے. اس دولت سے فائدہ کیا ہے, اس پیسے سے فائدہ کیا ہے, اس عزت سے فائدہ کیا ہے, اس شہرت سے فائدہ کیا ہے, اس اقتدار سے فائدہ کیا ہے جو ماں باپ کا احترام نہ سکھا رہی ہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر واقعاً تمہیں انسان بننا ہے تو پہلے ماں باپ کے احترام کو سمجھنا ہوگا. اور
اور ماں باپ کے احترام کے سلسلے میں عرض کیا کہ پہلا مرحلہ ہے خود ماں کا، لیکن ابتدا میں جو بات کہی کہ آیا صرف خالی زندگی میں یاد کرنا ہے یا مرنے کے بعد؟ اولاً ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے. موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ختم ہو گیا. موت کا تو مطلب ہے کہ خالی جگہ بدلی ہے. موت کا مطلب ہے خالی جگہ بدلی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، مرحومہ کی جگہ خالی منتقل ہوئی ہے، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ انتقال ہوا ہے، یعنی اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہیں. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی یعنی آج بھی باقی ہے. جب باقی ہے، اگر زندگی میں احترام کا خیال ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی احترام کا خیال رہے گا. اور پھر جب معصوم کی ایک روایت ہمارے سامنے یہ بھی ہو، امام نے فرمایا کہ اگر زندگی میں کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا ہو، البتہ اللہ محفوظ رکھے عاق والدین سے، ایک ایسا عذاب ہے، ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی بھرپائی آسانی سے نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ماں باپ کسی کو عاق کر دیں، اور ماں باپ آسانی سے عاق نہیں کرتے، یہ بہرحال ماں باپ کا دل جانتا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو عاق کرتے ہیں کب عاق کرتے ہیں، جب سر سے پانی اونچا ہو جاتا ہے تبھی عاق کرتے ہیں. اسی لیے عاق کے والدین کے لیے جو مذمت بیان ہوئی ہے، آج واقعاً بعض روایات انسان کو سوچنے پر عاق کے والدین حتیٰ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا ہے، اور جنت کی خوشبو کے لیے 500 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، لیکن عاق کے والدین کو جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نصیب نہیں ہوگی. اور دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی. دنیا میں بھی سارے راستے بند ہو جاتے. تو پہلی چیز ہے کہ عاق کے والدین بدترین چیز ہے. ماں باپ کے اگر احترام کی بات دیکھیں، قرآن یہ کہے، معصوم کی روایت ہے کہ اگر زندگی میں کسی ماں باپ نے اپنے اولاد کو عاق کر دیا، لیکن مرنے کے بعد تھوڑا بہت احساس ہو گیا کہ ان کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر لے، یہ احساس ہو گیا کہ ان کے سلسلے میں بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، ایصال ثواب کیا ہے، خیال کیا ہے، ان کے حقوق ادا کیے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ زندگی میں عاق کر کے چلے گئے اور تم نے واقعاً جس طریقے سے خیال کرنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے کیا ہے، تو اللہ اپنے رحم و کرم سے اس عاق کو ختم کر دیتا ہے. یعنی مرنے کے بعد اگر خیال ہو گیا تو ماں باپ عاق کر کے گئے ہیں، مرنے کے بعد اللہ اپنے رحم و کرم سے عاق کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جب عاق کو ختم کر دیتا ہے، ماننا پڑے گا کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے. البتہ یہی حدیث دوسرے رخ کو بھی بیان کر رہی ہے کہ ماں باپ زندگی میں بہت چاہتے تھے، ماں باپ زندگی میں بہت مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد ہم اپنے ماں باپ کو بھول گئے. مرنے کے بعد ہم کو ماں باپ کی فکر نہ رہی، مرنے کے بعد ماں باپ کا خیال نہ رہا، بھول گئے کہ کوئی ماں باپ بھی تھے دنیاوی مصروفیتوں میں. جب آج نوبت یہ آئی ہو کہ ماں باپ ایک گھر میں بیٹھے ہوں اور ہمیں اپنی مصروفیتوں کے بعد ماں باپ کو ٹائم دینے کا موقع نہ ملتا ہو، تو پھر مرنے کے بعد کون یاد کر پائے گا؟ آج تو آہستہ آہستہ زمانہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اتنا زیادہ بزی ہیں، اتنا زیادہ مصروف ہیں کہ آج 5 منٹ وقت نکال نہیں پاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ سکیں. آج تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جیب میں پیسہ ہے، بالفرض اگر بہت زیادہ خیال ہوا چاہتے ہیں ماں باپ پہ، ہم نے پیسہ خرچ کر دیا، بس حق ادا ہو گیا. آج واقعی نہیں نوبت ہے. آج جن ملکوں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہاں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا ہے. ادھر ماں باپ بوڑھے ہوئے لے جا کے کسی ادارے میں ڈال دیا ہے، کسی سینٹر میں ڈال دیا، کسی مرکز میں ڈال دیا، جیب میں پیسہ ہے دے رہے. اتنا یقین ہے کہ اس سے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کے حق ادا کرنے کا مطلب پیسہ خرچ کر دینا نہیں ہے. ماں باپ کے حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی سینٹر میں کسی نوکر و چاکر کے ساتھ ان کے انتظامات کرا دینا نہیں ہے. ماں باپ کے حق ادا کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. عزت محسوس ہوتی ہے. ہمارے جیسوں کا معاملہ یہ ہے کہ خشک باتیں اور سوکھی باتیں اور آج کے زمانے سے دور باتیں. تو جو کہ بات تھی ماں باپ کی اور ابتدائی میں گفتگو ہوئی، تو ماں باپ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو انتظام کر ہی دیا ہے. یہ انتظام معیار نہیں، پہلی چیز یقین رکھیے. اور جو آج کے زمانے کا ایک طریقہ ہے، مثلا مدر ڈے، یعنی ایک دن ماں باپ کو ہم نے جا کے پھول پیش کر دیا، گفٹ دے دیا، اس سے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ کا حق ایک دن میں ادا نہیں ہوتا ہے.
ہر لمحہ احساس رہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں. اور سب سے بڑی چیز روایات میں انہیں کچھ دینا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی چیز ہے انہیں راضی رکھنا، انہیں خوش رکھنا. کوئی بھی اتنے یقین سے کرو، کوئی بھی ماں باپ اپنے اولاد کے دولت و پیسے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے محبت کے محتاج ہوتے ہیں. انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم نوکر چاکر کا انتظام کر دیں، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کے لیے دولت کا انتظام، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم خالی فون کر لیں، انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انہیں کچھ ٹائم دے سکیں، انہیں کچھ وقت دے سکیں. آج کی مصروفیت کے زمانے میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ کسی آدمی کے پاس، آج تو بچوں کے پاس گھر میں وقت نہیں ہے، آج تو المیہ یہ ہے کہ ایک بچے کے پاس، نوجوان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ سکے. آج تو بچوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ ماں کو 5 منٹ ٹائم دے سکے. جبکہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہی جوان جو ماں باپ کے لیے کہتا ہے کہ بزی ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے گوش و کنار میں کئی گھنٹے چیٹنگ کرتا رہتا ہے، یعنی واقعی قابل افسوس ہے. یعنی اسے موبائل ہاتھ میں آنے کے بعد یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم ہمارا گزر گیا ہے، لیکن جب باپ کے ساتھ بات کرنا پڑے، ماں کے ساتھ بات کرنا پڑے، تب یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے احترام کا جو مفہوم ہے، ان کے احترام کا پیغام ہے، دنیا ہی میں معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے. معصوم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، زندگی میں خوش تھے، زندگی میں راضی تھے، لیکن مرنے کے بعد ہم نے ان کی کوئی فکر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی خیال نہ کیا، مرنے کے بعد ہم نے انہیں بالکل یاد نہ کیا، تو معصوم کی روایت ہے جس طریقے سے اللہ آگ کو مٹا دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ مرنے کے بعد اولاد کو آگ شدہ شمار کرتا ہے. یعنی زندگی نے ماں باپ نے اگر آنکھ نہیں کیا ہے اور مرنے کے بعد ہم بھول گئے، ہم نے کوئی خیال نہیں کیا، فکر نہیں کیا ہے، تو پھر اللہ ہمارا شمار آنکھ ہونے والوں میں کرتا ہے. اور جس دین کا معیار یہ ہو کہ یہاں تو ماں باپ کے سلسلے میں یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے. ہمیں تو یہ بھی ماں باپ کے سلسلے میں سوچنے کا حق نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں، ماں باپ حق پہ نہیں ہیں. یہاں تک واقعاً اگر ماں باپ حق پر نہ ہو تب بھی ہمیں بے احترامی کا حق نہیں ہے، تب بھی ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کا حق نہیں ہے، تب بھی ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا ہے جو ایک حق پر ہونے والے ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا ہے. ہمارا دین اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے اگر ماں باپ حق پر ہوں، جس طرح سے اس وقت خیال کرنا ہے، اسی طریقے سے اس وقت بھی خیال کرنا ہے جب ماں باپ حق پہ نہ ہو. اس کا مطلب یہاں اسلام میں خالی رشتے نہیں دیکھے جاتے، دین کا معیار بعض دنیاوی چیزیں نہیں ہے، بلکہ دین کا اصل معیار انسانیت ہے. اور انسانیت کا تو پہلا زینہ ہی یہ ہے کہ تم ماں باپ کے احترام کو سمجھ سکتے ہو. آج تم کتنا بھی اپنے کو ترقی یافتہ سمجھ لو، آج دنیا کو کتنا بھی کامیاب انسان سمجھ لو، آج دنیا میں کہیں بھی پہنچ جاؤ، اگر تم انسان نہ بنے تو کچھ نہ بنے ہو. اور اسی لیے قرآن نے جب ماں باپ کی بات کی، اسی آیت میں قرآن نے ہرگز نہیں کہا کہ میرا یہ حکم مومنین کے لیے ہے، قرآن میں اس آیت نے نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہے. قرآن یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ جب مومن بن جانا تب ماں باپ کا احترام کرنا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب اسلام لے آنا تب تمہاری نگاہوں ماں باپ کا احترام ہو، بلکہ قرآن نے تو آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تو انسانوں کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو. یعنی ماں باپ کے احترام کے لیے تمہارا مومن ہونا شرط نہیں ہے، تمہارا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے احترام کے لیے تمہارا انسان ہونا شرط ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تب اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ اگر انسانیت کے معیار ماں باپ کا احترام ہے تو جو آدمی اپنے کو کچھ سمجھے سب کچھ بن جائے، اگر ماں باپ کا احترام نہیں ہے تو اس آیت کی روشنی میں وہ انسان نہیں بنا ہے. یعنی یہ یقین رکھیے کہ آدمی سب کچھ بننے کے بعد بھی اگر اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کر پائے، ماں باپ کا احترام نہ کر پائے، تو وہ انسان نہیں بنا ہے. اس لیے کہ انسانیت کا تو پہلا زینہ یہ ہے کہ جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، پہلے دن جس کا احسان ہے اس کے احسان کو سمجھ لیں. ہمیں یہ تو معلوم ہو کس کی وجہ سے ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے، تو پہلی منزل ہے یہی ماں باپ کی. پھر جہاں تک یاد کرنے کی بات ہے، بات آئی دیکھیے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. البتہ یہ سارے جو عناوین ہیں ایصال ثواب کے، یہ گویا شرعاً حکم نہیں ہے. شرعاً ہمارے حکم ہے کہ تمہیں اپنے کوئی بھی ماں باپ ہو، ماں ہو، باپ ہے، عزیز ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا ہے، یعنی انہیں یاد کرتے رہنا ہے. تو اب پہلی چیز ہے ایصال ثواب میں جو ہمارے اہتمام ہیں،
یہ اہتمام شرط نہیں ہے. جو چیز شرط ہے، لیکن دو چیزیں، ایک کام ہم کریں گے تو اس کو ان کو فائدہ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں کہ کریں گے تو فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہے. تو پھر اپنائیت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے وہ کام کیے جائیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم نہ کریں گے، اور جن سے کوئی نقصان نہیں ہونا ہے اگر وہ چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو معمولاً ہمارے یہاں ایصال ثواب کے لیے جتنے کام ہوتے ہیں ان کے چھوٹ جانے سے جانے والے کا نقصان تو نہیں ہوتا ہے. بھیج دیں گے، کر دیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم توجہ نہ دیں، ہم خیال نہ کریں تو وہ نقصان کا شکار ہوتے ہیں. وہ کام اپنے جانے والے کے واجبات ہوتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے. غیر معصوم ہم بھی ہیں، غیر معصوم آپ بھی ہیں، غیر معصوم جانے والے بھی ہوتے ہیں. معصوم صرف اہل بیت تھے. جب معصوم وہی تھے تو ہر ایک سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، ہر ایک سے خطا کا امکان ہوتا ہے، اور ہر ایک سے بعض وقت کبھی کبھی واجبات چھوٹ جاتے ہیں. بعض مومنین الحمدللہ ایسے ہیں جن کا کوئی واجب نہیں چھوٹتا، لیکن بعض ایسے ہیں جن سے چھوٹ جاتے ہیں. تو آج کے زمانے میں اپنائیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مرحوم کی اگر فکر ہو تو واجبات کی ادائیگی کی ہو. سب سے پہلے جو خیال ہو، اگر نمازیں چھوٹی ہیں، واقعاً اگر جانے والے سے محبت ہے تو پہلے ہم واجبات کو ادا کرائیں، تب محبت کا ثبوت پیش ہوگا. چونکہ ان سب معاملات میں کہیں نہ کہیں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک سماج کو ہمیں دیکھنا ہے، ایک معاشرے کو ہمیں دیکھنا ہے، لیکن واجبات کی ادائیگی میں سماج و معاشرے کو نہیں دیکھنا ہے، اس میں اللہ کو دیکھنا ہے. لہذا البتہ وہاں ثواب کا امکان بھی زیادہ ہے، کیونکہ ثواب اور سماج کی دین بہت سی چیزیں ہیں. یہی ایک ہے عنوان جو ہمارے یہاں ہے. مثلاً 10واں ہونا ہے، 20واں ہونا ہے، مہینے کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس ہے. یہ گویا شریعت نے ہمارے اوپر واجب نہیں کیا ہے. جب واجب نہیں ہے تو اگر اس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی عنوان چھوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال کرنے میں بھی کوئی حرج ہے. مثلا یہی ہے کہ ابھی مرحومہ کو انتقال ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے، 6 دن ہوئے دن کے حساب سے. لیکن مثلاً آج 10ویں کی مجلس ہے، تو اگر یہ 10ویں کی مجلس سے بظاہر 10ویں کا مفہوم یہ ہوتا ہے 10 دن گزر گئے یا کوئی 10 دن نہیں گزرے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے عناوین ہمارے اور آپ کے قائم کیے ہوئے. جب ہمارے اور آپ کے قائم کیے ہوں تو اس میں اگر کوئی کمی و زیادتی ہو جائے تو شرعاً کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. ذہنوں میں بیٹھتا ہے کہ نہیں جیسے چلا آ رہا ہے ویسے ہی ہونا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ جیسے چلا آ رہا ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کیسے جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہو سکتا ہے، کیسے اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے. ہو سکتا ہے سماجی اعتبار سے ہم سماج کی مخالفت کر رہے ہوں، لیکن ممکن ہے کہ یہی مخالفت مرحوم کے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بن رہی ہو. اس لیے کہ بعض وقت ہمارے ہاں بعض اس طرح کے تصورات بھی عجیب و غریب ہیں. آپ نے بہت سے موقعوں پر دیکھا ہوگا، بعض جگہوں میں نے عرض بھی کیا کہ آج ہمارے یہاں اتنے جب ایصال ثواب کی بات آتی ہے کہ فلاں دن ایصال ثواب ہوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے کہ مثلا بدھ کے دن آپ کہیں تذکرہ کر دیے بدھ کو ایصال ثواب کی مجلس کی، یعنی بعض جگہوں پر کہیں تصور بھی نہیں ہے کہ بدھ کی مجلس ہو سکے. بعض جگہوں پر حتیٰ یہاں تک نوبت ہے کہ رات میں 40واں ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. رات میں ایصال ثواب کی مجلس ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے. 2 چاند ہو جائے مجلس نہیں ہو سکتی ہے. 3 چاند سے پہلے مجلس کرنا ہے. یا ابھی ماہ شعبان آتا ہے، اس میں یہ ہے کہ 13 سے پہلے، عرفے سے پہلے، جبکہ اسلام میں عرفہ صرف 9 ذی الحجہ کو ہے، اس کے علاوہ اسلام نے کسی عرفے کا حکم دیا ہی نہیں ہے. آج ہمارے ہیں کہ اگر اس سے پہلے عرفہ نہ ہوا اور اس عرفے میں شامل نہ کیا گیا تو نہیں معلوم یہ تصور کہاں سے کہ 1 سال تک روح بھٹکتی رہے گی. گویا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ روح کسی عام آدمی کے اختیار میں ہے، روح ہمارے مجلس کے اختیار میں ہے، روح ہمارا 40واں کرنے کی وجہ سے پھنس جاتی ہے. نہیں، یہ سارے تصورات کبھی کبھی ان غلط فہمیوں کو بھی دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کس دین سے وابستہ ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ امام نے فرمایا دنیا کا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی کام کرتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں، لیکن تم وہ ہو کہ جب کوئی کام کرتے ہو دنیا تم کو نہیں کہتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ جعفر صادق کے ماننے والے کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہتی ہے کہ علی والے کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہتی ہے کہ شیعہ علی کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہتی ہے کہ اسلام کے پیروکار کر رہے ہیں. تو کام کرتے وقت یہ خالی نہ دیکھو کہ ہمارا سماج کیا پسند کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے کاموں کی نسبت تمہارے اماموں کی طرف ہوتی ہے. کام تم کرتے ہو نسبت اہل بیت کی طرف دی جاتی ہے. جن چیزوں کا اہل بیت کے ہاں تصور تھا ہی نہیں، آج ہم اسے چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
تو مسئلہ ایصال ثواب کا ایک یہ بھی ہے. اور بات آئی دیکھیے ایصال ثواب میں الحمدللہ ہمارے ہاں تو ایصال ثواب کے لیے کوئی قید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. بہت سے جگہوں پہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جب تک باقاعدہ اہتمام نہ ہو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے. باقاعدہ ہم لوگوں کو بلائیں نہ, جب تک بیگ نہ چڑھے, جب تک اس کا بھی انتظام نہ ہو, اس وقت تک ایصال ثواب نہیں. ایصال ثواب کا تعلق اس سے نہیں ہے. ایصال ثواب کا تعلق خالی اس سے ہے کہ خدا کس سے خوش ہوتا ہے. یعنی ایصال ثواب کا مطلب ہی ہے کہ خوشنودی خدا, خوشنودی اہل بیت. تو اگر ایصال ثواب کا مطلب خوشنودی خدا, خوشنودی اہل بیت ہو, تو پھر یہ ذہن میں آنا ہی نہ چاہیے کہ اگر نہ کھلایا تو لوگ کیا سوچیں گے. بھائی ایصال ثواب میں یہ خیال کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. بھائی اگر لوگوں کو ثواب پہنچانا ہو تو ہم لوگوں کی فکر کریں, اور اگر ثواب خدا کو پہنچانا ہے تو پھر خدا کی فکر ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ بھی ایک ایصال ثواب. اور ماں جیسی ذات یقیناً ایک ایسا کردار ہے, ایک ایسی ذات ہے, یہ یقین رکھیے عمر کی کسی بھی منزل میں ماں ہو, ماں کا بدل دنیا میں ناممکن ہے. اور اتنا یقین رکھیے کہ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں آنے کے بعد زندگی میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد کسی حد تک وہ اہمیت شاید باقی نہ رہے. کبھی کبھی بعض جگہوں پر ہوتا ہے, لیکن یہ یقین رہے کہ ماں کا بدل دنیا میں ناممکن ہے. اور پھر جو ماں کی بے لوث محبت ہوتی ہے, ماں کی جو اپنائیت ہوتی ہے, وہ کسی اور رشتے میں نہیں پائی جاتی. حتیٰ باپ بھی اپنی اولاد کو چاہتا بہت ہے, لیکن جو محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ باپ کے دل میں بھی نہیں ہو پاتی ہے. جو خیال ایک ماں کر لے جاتی ہے باپ نہیں کر پاتا ہے, کر بھی نہیں سکتا ہے. لہذا جو احساسات, اسی لیے ایک جملہ عرض کروں گا, ختم کر رہا ہوں. ماں کے سلسلے میں کہا گیا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم و کریم ہے. اللہ کی رحمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رحم و کرم کا تصور آدمی نہیں کر سکتا. کتنا ہمارے اوپر رحیم ہے, وہ خدا ہمیں کتنا چاہتا ہے, وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. معاصرات روایات کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ماں کے دل میں اولاد کے سلسلے میں محبت پائی جاتی ہے, یہ اللہ نے اپنی محبت کا ہلکا سا نمونہ ماں کو عطا کیا ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے, جب ماں کے دل میں اللہ کی محبت کا ہلکا سا نمونہ ہے تو پھر خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا, خدا ہمیں کتنا چاہتا ہوگا. اور جب یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ جو اپنے بندوں سے محبت کا اس کا ایک نمونہ ہے. معصومین نے ماں باپ کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بتائی ہے. یہ ختم کر رہا ہوں, چونکہ ماں باپ کا احترام کی بات ہے, اپنی جگہ مسلم ہے. آج ضروری ہے, واجب ہے کہ ہم لوگ ماں باپ کی فکر کریں, ماں باپ کا خیال کریں. لیکن اس ماں باپ کی فکر اور خیال میں الحمدللہ جن ماں کے ایصال ثواب کی مجلس کا اولاد جہاں تک کر سکتی تھی کرنا بھی چاہیے, اور کیا ہے الحمدللہ, اور اللہ نے توفیق دی ہے. اور بات آئی, میں نے بعض جگہوں پر یہ حدیث عرض کی ہے, چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے کام آ رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, ماں باپ کے حق ادا کر رہا ہے, تو یہ وہ کوئی کارنامہ نہیں انجام دے رہا ہے, یہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے, بلکہ اللہ نے اس کو لائق سمجھا ہے تب ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے. اللہ نے اسے توفیق دی ہے تب ماں باپ کے کام آ رہا ہے. اللہ نے اس کی مدد کی ہے تب ماں باپ کے کام آیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کبھی کیا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد اس حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جا کر اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کرے, معبود تیرا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ ہم ماں باپ کے کام آ سکے. یعنی جب تک ماں باپ اللہ اس لائق نہ بنائے, ماں باپ کا احترام آدمی آسانی سے نہیں کر پاتا ہے. اگر نہیں کر پائے تو اللہ ادھر سے کوئی کمی تھی تب نہیں کر پائے ہیں. کبھی کبھی آدمی, بعض لوگ اپنے کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں, کئی بیٹے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے حوالے کر دیا, وہ دیکھیں گے اور وہ خدمت کریں گے, ہم بچ گئے. ذہن میں کبھی کبھی آتا ہے کہ ہمیں ان زحمتوں سے گزرنا نہیں پڑا. اگر کہیں پر یہ موقع آئے اور ہمیں توفیق نہ ملے, ہم خدمت نہ کر پائے, تو اللہ کی بارگاہ میں آدمی جا کر دعا کرے, معبود ہمارا کون سا عمل تیری بارگاہ میں ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے تو نے مجھے اس عظیم خدمت سے محروم کر دیا.
خدایا کیوں مجھے توفیق نہ مل پائی. یعنی خدمت اگر نہ ہو سکے تو اللہ سے انسان دعا کرے, اپنے گناہوں کا استغفار کرے, خدایا مجھے توفیق دے دے کہ ہم ماں باپ کے کام آ سکیں. معاملہ یہ ہے. اور پھر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج ہماری بھی تمنا ہے کہ ہمارے اولاد ہمارے بعد ہمارے کام آئیں, لیکن یقیناً یہ بھی ایک دنیا میں معاملہ ہے کہ اگر آج کی اولاد کچھ کرنے پر تیار ہو پاتی ہے تو زیادہ تر اسی وقت تیار ہو پاتی ہے جب اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتی ہے. یعنی گھر میں اگر آنکھ کھول کر وہ یہ دیکھے کہ ہمارے باپ اپنے باپ کا خیال کرتے تھے, تبھی ہمارے مرنے کے بعد ہمارا خیال کر پائے گا, ورنہ اس نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے باپ نے اپنے باپ کو یاد کیا ہے, اور پھر ہم اپنی اولاد سے توقع کرنا نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بھی ایک تاکید ہے کہ خود اگر ماں باپ کو تمنا ہے کہ ہماری اولاد کیسی ہے, کیسی ہونا چاہیے, تو اس کے سامنے ایک عملی نمونہ بھی تو ہو کیسی ہونا ہے, اسے کردار کے طور پر دکھائیں. اسی لیے جو حدیث ہے آخری جملہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ماں باپ ہے. ماں باپ کے احترام کا مطلب ہے کہ اللہ کا احترام ہمیں کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. ماں باپ کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت ہماری نگاہوں میں آ سکے, ان کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکیں. حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو خدا تک پہنچنا ہے تو اب یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا طریقہ اپنائے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر خدا تک پہنچ رہی ہو. یہ بھی تو قابل غور ہے کہ یعنی اس کے ساتھ رویہ وہ ہو, اس کے ساتھ انداز وہ ہو, اس کے ساتھ طریقہ وہ ہو, اس کے ساتھ برتاؤ وہ ہو کہ وہ ہماری محبت کو دیکھ کر اللہ کی محبت تک پہنچے, ہمارے انداز و طریقے کو دیکھ کر اسے معلوم ہو کہ جب ہمارے ماں باپ اتنے اچھے ہیں تو ہمارا واقعی خالق کتنا اچھا ہوگا, جب ہمارے ماں باپ اتنے اچھے ہیں تو ہمارا پروردگار کتنا اچھا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو بات یہیں سے شروع ماں باپ کے احترام کی بات ہے, اور کربلا میں بھی ماں باپ کے احترام کو بتایا گیا. کل کی 40 کی تاریخ زیارت 40 تھی. ایک واقعہ یاد آ گیا ضبط مصائب کے لیے عرض کر دو. امام حسین کی زیارت کے لیے اس سال بہت سے مومنین تڑپے ہیں کہ کربلا نہ جا سکے, اب بہت سے جا چکے ہیں. کربلا میں جا کر ہم لوگ آقا حسین کو سلام کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی امام کے جواب کو سن نہیں پاتا ہے, جبکہ اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سلام کریں تو سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. ہم لوگ جب آقا حسین کو سلام کرتے ہیں تو مولا جواب دیتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے کانوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں جو امام کے جواب کو سن نہیں پاتے ہیں. یہ جو آج کا دن امام زمانہ سے منسوب تھا, امام پردے میں نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ امام کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو کربلا کے زیارت کا ایک مفہوم یہ ہے, بہت سے مومنین پہنچ سکے اور بہت سے نہیں پہنچ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو 40 کی زیارت نصیب فرمائے. خلاصے کے طور پر واقعہ ہے کہ ایک نوجوان, ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان امام کی زری پر آیا اور اس نے دور سے امام حسین کو سلام کیا. جب اس نے سلام کیا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے زری سے نکل کر اس کو سلام کا جواب دیا, یعنی خود امام حسین نے اس نوجوان کو سلام کا جواب دیا. اب دوسرے دن یہ زری پر زیارت کے لیے پہنچے, انہوں نے بعینی اسی نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا, اسی طریقے سے جیسے خواب میں دیکھا تھا, اسی انداز سے آ کر اس نے زری کے سامنے سلام کیا. رات میں جواب کو بھی دیکھا تھا, دن میں انہوں نے جواب کو نہیں دیکھا, سلام کو سنا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جواب سن چکے ہیں. اتنا یقین رکھے کہ یقیناً خواب ہمارے لیے کوئی حکم بیان نہیں کرتے ہیں, لیکن خواب میں بہت سے پیغامات ہو سکتے ہیں. ہر خواب سچا نہیں ہو سکتا, لیکن بعض خوابوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے پیغامات پہنچنے کے لیے. تو یہ خواب بھی ہے, خواب کی بظاہر کوئی حقیقت نہیں ہوتی, لیکن ہو سکتا ہے اسی خواب کے ذریعے سے پیغام. ایک نوجوان امام کو جواب دیتے ہوئے نہیں دیکھا, کچھ دور جب واپس جانے لگا انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس جوان نے کہا سوال کیا ہے؟ کہا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ امام حسین تم کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اس نے پہلے ٹالنا چاہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے معلوم ہے کہ امام تم کو سلام کا جواب دیتے ہیں, تم کون سا عمل کرتے ہو, تمہارا طریقہ کیا؟ اس نے کہا کوئی عمل نہیں کرتا, عام آدمی ہوں, دیہات کا آدمی ہوں, ہر شب جمعہ امام کی زیارت کے لیے آتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی خاص عمل تم نے کیا ہے جس سے تم کو یہ شرف ملا ہے جو اچھے اچھوں کو نہیں مل پاتا. اس نے کہا کہ اگر تمہارا اصرار ہے, معلوم ہے, تو سن لو. بس ایک واقعہ ہے. کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اسی پڑوس میں اس کربلا کے نزدیک ایک دیہات میں رہتا ہوں. میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے,
میرا طریقہ یہ تھا کہ ہر شب جمعہ میں کربلا زیارت کے لیے آتا تھا، اور ایک شب جمعہ باپ کو لاتا تھا، دوسرے شب جمعہ ماں کو لاتا تھا۔ اتفاق سے ایک شب جمعہ جب باپ کی باری تھی، باپ کو لے کر آنا تھا، میرے پاس ایک سواری تھی، زمانے کی سواری گھوڑا خچر، اس میں بٹھا کے میں ایک کو لے کے چلا آتا تھا۔ جس رات جس شب جمعہ باپ کا نمبر تھا، باپ کی باری ہے، اتفاق سے موسم بھی اچھا نہیں تھا، لیکن ماں ایک دفعہ کھڑی ہو گئی جب میں چلنے لگا، میرے لال آج مجھے لیتے چلو، یعنی شب جمعہ ہے، زیارت کے نکل رہا ہے، باپ کا نمبر ہے، ماں کہنے لگی کہ میرے لال آج مجھے زیارت کے لیے لیتے چلو۔ اس نے کہا کہ ماں آج باپ کا نمبر ہے، باپ کو لیے جا رہا۔ اس نے کہا کہ میرے لال نہیں معلوم اگلی شب جمعہ ہم زندہ رہیں یا نہ زندہ رہیں۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ وہ بھی زیارت میں جانے والے تھے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ یہ روایت ہے کہ جب ہمارا زائر دنیا سے جاتا ہے تو ہم بہت سے موقعوں پر اس کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ بھی اس نے اصرار کیا کہ مجھے ہو سکتا ہے میں اگلے ہفتے باقی نہ رہوں، میں دنیا سے گزر جاؤں، شاید آج میری آخری زیارت ہو۔ جوان کہتا ہے کہ جب ماں نے یہ جملے کہہ دیے تو اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ماں کا اصرار اور گریا آنسو اور یہ بات جب کہہ دی کہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں زندہ نہ رہوں، اب دوسری طرف کہنے لگا کہ اگر میں ماں کو لے جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے باپ کا دل ٹوٹے، کیونکہ آج نمبر باپ کا ہے۔ باپ ہو سکتا ہے زبان سے کچھ نہ کہے، لیکن جب اسے لے جانا تھا، سواری ایک ہے، اتنی دور کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ باپ کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتا ہے۔ آج ہم نوجوانوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جو آسانی سے ماں باپ کا دل توڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم باپ کا دل بھی نہیں توڑنا۔ اب پریشان ہوا، دور کا سفر ہے، موسم بھی اچھا ہے، اس نے طے کیا کہ میں دونوں کو لے کر جاؤں گا، باپ کا دل بھی نہیں توڑنا ہے، ماں کا دل بھی نہیں توڑنا۔ طریقہ کیا اپنا ہے؟ سواری جب ایک ہے، وہ یہ کہتا میں نے باپ کو سواری پر بٹھایا اور ماں کو اپنی پشت پہ لادا۔ کہتا اسی طریقے سے میں اسی انداز میں امام کی زری تک پہنچا۔ کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں اس انداز میں کربلا آیا ہوں، امام کی زری پر آیا ہوں، اور اس وقت جب میں نے امام کو سلام کیا ہے تو امام نے زری سے نکل کر مسکرا کر مجھے جواب سلام دیا، اور اس تاریخ سے آج تک جب بھی میں آقا کی زری پر آتا ہوں، میں جب بھی سلام کرتا ہوں، مولا مجھے جواب سلام دیتے ہیں۔ مقصد یہ بھی ہے، یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ امام حسین کی نگاہ میں اگر کسی لائق بننا ہے تو ماں باپ کا احترام کریں، تاکہ امام حسین کی عنایتیں ہمارے شامل حال ہوں۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کے دل میں بھی ایک ماں کا درد تھا، آج جانے والی بھی ماں ہے، ایک عمر گزری ہے، ماں باپ اولادوں نے خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے، خیال کیا ہے، جہاں تک لے جا سکتے تھے لے گئے، جتنی فکر کر سکتے تھے کر، جتنا علاج اپنے بس میں تھا اولادوں نے کیا ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، ایک اور ماں دنیا سے گئی ہے جو بیماری کے عالم میں گئی ہے۔ یہ تمنا تو ہر اولاد کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں کا اچھے سے اچھا علاج کر دیں۔ ماں اگر بیمار ہے، ماں مریض ہے، اس کی بیماری ختم ہو جائے، اس کی مریضی۔ اگر یہ احساس آپ کو ہے تو کیا حسن و حسین کو یہ احساس نہیں رہا ہوگا؟ اگر یہ خیال آپ کو ہے تو کیا جناب زینب کو یہ خیال نہیں رہا ہوگا؟ اور جب اس کم سنی میں ماں کی عالم، ماں کی یہ کیفیت دیکھی ہو، آج تو ہم لوگ ماں کو بستر بیماری پر دیکھتے ہیں، عالم کیا ہو جاتا ہے، ماں کو کچھ دن بیمار دیکھتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، حسن و حسین نے کم سنی میں ماں کو بستر بیماری پر کس عالم میں دیکھا ہے، جناب زینب نے اس چھوٹے سے سن میں اپنے ماں کو کس حالت میں دیکھا ہے۔ یہی بچے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں پر جلتے ہوئے دروازے کو دیکھا ہے، یہی بچے ہیں کہ جنہوں نے ماں کی آواز سنی ہے، اے فضا مجھے سنبھالو میرے شکم میں میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ یہی تو وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے ماں کو در و دیوار کے درمیان دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد جب ماں بستر بیماری پر گری ہے تو روز یہ بچے ماں کو دیکھتے ہوں گے، یہی تو سوچتے ہوں گے، جا کے دعا کرتے ہوں پروردگار میری ماں کو اچھا کر دے، پروردگار میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ ہر اولاد کی تمنا ہوتی ہے۔ آج تو آپ کی مائیں بیمار ہوتی ہیں، آپ لے جا کر علاج کر دیتے ہیں، آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے صدیقہ طاہرہ کے لیے تاریخ نے جملہ لکھا ہے، جب در و دیوار کے درمیان آئی ہے تو پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، پہلو بھی ٹوٹا ہے، بازو بھی ٹوٹا ہے۔ انصاف سے بتائیے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں، جس کا بازو ٹوٹا ہو، جس کا پہلو ٹوٹا ہو، اس زمانے میں اس کیفیت سے گزرنے
کے بعد روایت کے جملے یہ ہے کہ 75 یا 95 دن وہ ذات گرامی زندہ رہی ہے. کیا کبھی غور کیا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ 75 دن کیسے گزارے گا؟ جس کا بازو ٹوٹا ہو وہ 75 دن کیسے گزار رہا ہے؟ جس کا پہلو ٹوٹا ہو اس نے 3 مہینے کیسے گزارے ہوں گے؟ عزیزو شاید ہر سانس بنت نبی کی موت کے برابر رہتی ہو. اسی لیے تو وہ مرثیہ پڑھتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پر جو مصیبتیں پڑی ہیں اگر دنوں پہ پڑتی تو مثل تاریخ شب کے ہو جاتے. عزیزو شاید یہی تو مصیبتیں تھی. تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے نبی کی عظیم الشان بیٹی بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھاتی تھی اللہم عجل وفاتی سرین، اے پروردگار اب سیدہ کو دنیا سے اٹھا لے. عزیزو جملہ بنت نبی کہہ رہی ہوں. اس عالم میں بچوں کے سامنے ماں گئی ہے اور پھر آخری دن جب آیا ہے روایت یہی ہے کہ آخری دن شہزادی کونین بستر سے اٹھی ہیں. اب انسان سے بتائیے کہ ایک مدت تک اگر ماں بستر بیماری پر رہے، جس دن ماں بستر سے اٹھے، روایت یہی تو ہے کہ جناب سیدہ اٹھی ہیں، بچوں کے لیے غذا تیار کی ہے، لباس آمادہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمسن بچے ہیں. بظاہر دل یہی تو کہتا ہے کہ جب آخری دن شہزادی بستر سے اٹھی ہوں گی تو گھر میں بچوں نے یہی تو سوچا ہوگا کہ آج ماں صحیح ہو گئی، آج ماں ٹھیک ہو گئی، آج ماں گھر کے کاموں میں مصروف ہے، آج ماں گھر کے کام انجام دے رہی ہے. عزیزو آخری دن شہزادی کونین نے بچوں کے لیے تیامادگی کی ہے. کیوں نہ ہو ماں کسی بھی سن میں جائے اپنے بچوں کی اسے فکر ہوتی ہے، ماں کسی بھی سن میں جائے بچوں کا خیال ہوتا ہے. شہزادی نے بچوں کے لیے سب کچھ تیار کیا ہے اور حتی آخری مرحلے میں جب علی کو بلایا ہے ساری وصیتوں میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا اے علی میں دنیا سے جانے والی ہوں، اے علی میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، اے علی میرے بعد چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے، اے علی میرے بعد بچوں کا خیال رکھیے گا، اے علی میرے بعد بچوں کو کوئی ستانے نہ پائے، انہیں کوئی تکلیف دینے نہ پائے، اے علی میرے بعد یہ بچے بھوکے نہ سونے پائے. ہاں سیدہ کو جاتے جاتے یہ خیال ہے کہ بچے بھوکے نہ سونے پائے، بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. شاید یہ پیغام دینا چاہتی تھی جب ماں یا باپ دنیا سے جائے تو چھوٹے بچوں کا خیال کیا جاتا ہے. مدینے میں یہ وصیت فاطمہ نے کی، لیکن آئے اسی فاطمہ کا بیٹا حسین جب دنیا سے گیا ہے، 4 برس کی بچی ہے، کبھی تماچے کھاتی تھی، کبھی تازیانے کھاتی تھی. عزیزو بس آخری جملہ ہے، چونکہ کل کا دن 40 کا دن گزرا ہے، حسین ابن علی کا چہلم تھا، معمولی بات نہیں ہے، غم حسین آسان نہیں ہے. آج ہمارا غم قربان ہے حسین ابن علی کے غم پر. ہمارا کوئی غم نہیں ہے سوائے اہل بیت کے غم کے، ہماری کوئی عزا نہیں ہے سوائے عزائے آل محمد کے. ہمارے سارے غم قربان ہو جائیں حسین ابن علی کے غم کے اوپر. اس لیے کہ جب سیدہ دنیا سے گئی ہے ایک وصیت یہ بھی کی تھی اے علی میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں غسل و کفن دینا. امیر المومنین نے جنازہ اٹھایا ہے. اس دن بہت سے مومنین، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، بہت سے لوگ یہاں بھی ہیں جو جنازے میں شریک تھے. الحمدللہ گھر میں بہت سے محرم موجود ہیں. جب جنازہ اٹھا ہے اور قبر کے نزدیک آیا ہے بہت سے گھر کے رشتہ دار، اعزا، محرم، بیٹے بھی موجود تھے، اعزا بھی موجود تھے، سب آگے بڑھے ہیں اور شان سے مرحومہ کے جنازے کو اٹھایا ہے، شان سے مرحومہ کے جنازے کو قبر میں اتارا ہے. ایک اولاد کے لیے بہت بڑا سہارا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے عزیز کو اپنے قبر تک پہنچا دیا. جب شان سے جنازے کو اٹھا کر پہنچائے تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تو دلاسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں کے جنازے کو لے کر آئے. اتنے لوگ دلاسا دینے والے بھی تھے اور ہمارے گھر کے اتنے محرم موجود تھے جنہوں نے جنازے کو اٹھایا، جنہوں نے جنازے کو سہارا دیا، جو قبر میں اترے. عزیزو آج ایک کنیز زہرا کا جنازہ اٹھتا ہے تو اتنے لوگ جنازے کو اٹھانے والے ہوتے ہیں. ہائے مدینے میں فاطمہ کا جنازہ تھا، علی اکیلے ہاتھوں پہ جنازہ لیے ہوئے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں. عزیزو جو منظر مدینے میں تھا یہی منظر قید خانے شام میں بھی آیا ہے. اس قید خانے شام میں بھی چوتھے علی نے ایک کمسن فاطمہ کا جنازہ اٹھایا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. جب علی سجاد جنازے کو اٹھاتے ہیں قبر کے پاس آ کے فریاد کرتے ہیں اے بابا دنیا میں ایسے کوئی جنازہ نہ اٹھتا ہوگا، میں نے
میرے ہاتھوں میں ہے، 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، اے بیٹا میری امانت میرے حوالے کر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سعالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، خدائے ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، معبود مرحومہ کے درجات کو عالی فرما، حاضرین کے تمام اعزاء جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے زیادہ زیادہ ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بنت نبی کا واسطہ ہم سب کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، معبود ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو ماں باپ موجود ہیں انہیں صحت اور طول عمر عطا فرما۔ خدایا جو ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ معبود اہل بیت کے واسطہ ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم سب کو انسانی اقدار پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود دنیا سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ معبود دنیا سے ناامنی کا خاتمہ فرما۔ معبود دنیا سے فتنہ و فساد کا خاتمہ فرما۔ خدایا ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ معبود عصمت اہل بیت کا واسطہ امام حسین کا واسطہ ہم سب کو توحید کو صحیح طور پر پہچاننے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ذریعے سے دنیا میں عدل و امان کا پرچم لہرا۔ خدایا ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ امام کے ساتھیوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔